ایک اور ہیں امام جو کہ اپنے آپ کو اوپنلی گے امام کہتے ہیں. خود امام علی نے اپنی اولادوں کی کزن میرج کی کہ ہمارے بچے ٹارگٹ ہیں ٹو گیٹ ٹرانسفارم انٹو ٹرانسجینڈر انٹو LGBTQ، وہ جتنے سارے ان کے وہ ہیں لیسبین، گے اور جو بھی وہ کیٹیگری چوز کرنا چاہیں. لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے کیٹ، لڑکے کہہ رہے ہیں آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے ڈاگ، کہ میں آج سے بلی ہوں. کیا کہ بحث جو کرنے لگتی ہے یوتھ، علم کیا ہے انہیں، نالج کیا ہے، پہلے پڑھیں، اسٹڈی کریں، ہسٹری پڑھیں تو خود ہی آنکھیں کھل جائیں گی. السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سڈنی میں ایک وہاں پہ ایک امام بھی آتے رہے ہیں جو کہ آئی تھنک اب نہیں رہے، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، امام محسن ہینڈرکس، ساؤتھ افریقہ کے فرسٹ کیور سیلف اکلیمڈ امام کہتے تھے وہ خود کو. ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ امام کا لفظ بھی استعمال کرنا اس لفظ کی توہین ہے، لیکن ہمیشہ سے یہی کوشش کی جاتی رہی ہے جو اسلام مخالف گروپس ہیں کہ جو چیزیں بھی پروہیبٹڈ ہیں اسلام میں ان کو کسی طرح سے شامل کیا جائے، ان کی باؤنڈریز کو ویک کیا جائے، جیسے کہ انہوں نے اور ریلیجنس کی باؤنڈریز جو ہیں ان کو ڈسٹروائے کر دیا. جیسے کرسچینٹی ہے، یہ سب چیزیں کرسچینٹی، جوئزم اور جتنے بھی مذاہب ہیں سب میں ہی کنڈیم کی جاتی ہے، سب میں ہی حرام ہے، کیونکہ یہ خلاف فطرت عمل ہے. تو جو بھی چیز انسانیت کو ڈسٹروائے کر رہی ہے، فطرت کو ڈسٹروائے کر رہی ہے، تو وہ جو بھی مذاہب ہیں ان میں اسے کنڈیم کیا جاتا ہے یا ان میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ کمپرومائز پاسبل ہو. تو یہ کوششیں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں. تو یہ اس کی نئی مثال ہے جن کا جو یہ تھا سیلف اکلیمڈ اپنے آپ کو کہتا تھا امام، خود ساختہ، اور پہلے اس نے ایک اپنی آرگنائزیشن بنائی اور اپنی ایک جگہ سیلی اور اس میں اس طرح لوگوں کو، جتنے بھی سارے لوگ تھے، یعنی جتنے جو بدترین گناہ اور بدکاریاں کرنے والے لوگ جنہیں مسلم سوسائٹی میں یا ماسک میں کہیں انٹری نہیں ملتی تھی ڈیو ٹو دوز سنس، تو ان کو وہ ویلکم کرتا تھا. اور وہ یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ ویسٹرن سوسائٹی میں جو بھی اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرے گا تو آپ کو ایک فوراً گرین ٹکٹ مل جاتا ہے یا گولڈن ٹکٹ مل جاتا ہے اپنے کریئر گروتھ کا، آپ کی چیزیں سیٹ اپ ہو جاتی ہیں، آپ کو ملینس آف ڈالرز گرانٹس ملنے لگتی ہیں، آپ کا پورا سیٹ اپ بلڈ اپ ہو جاتا ہے. اور یہی اس کے ساتھ ہوا کہ پہلے اس نے ایک چھوٹی سی جگہ لے کے شروع کیا تھا، پھر اس کی ایک بڑی سی ماسک بھی بن گئی جو ایک بہت بڑی مین جگہ پہ تھی، اور وہ اس طرح وہاں پہ آرام سے جو ہے گیدرنگس بھی کرتا تھا اور اس طرح کے سارے تخریب کارانہ اجتماعات کرتا تھا. جو اصل ٹیررزم ہے وہ یہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے جو مار دیا گیا تو وہ کوئی ہم اس کو جسٹیفائی کریں، لیکن جو اس نے عمل کیا وہ زیادہ ایسی بات تھی کہ جو ناقابل برداشت ہے کسی بھی مسلمان کے لیے، کہ جو باؤنڈریز پروردگار عالم نے بنائی ہوئی ہیں ان باؤنڈریز کو جو بھی مٹانے کی کوشش کرے گا یا ان کو کانٹروڈکٹ کرے گا یا ان کو کنفرنٹ کرے گا یا انہیں ایون کویسچن کرے گا. ہاں، آپ کویسچن سمجھنے کے لیے کریں کہ بھئی یہ چیز کہاں ہے، کس طرح ہے، لیکن آپ یہ کہیں یہ تو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یو آر کنفرنٹنگ دوز باؤنڈریز دیٹ ہیو بین کریٹڈ بائی اللہ. تو وہ چیز جو ہے وہ غلط ہے، اور تب اس کو کہتے ہیں طاغوت. جو الہی نظام کے خلاف اپنے نظام کی بات کرے وہ طاغوتی نظام ہے، اور اس کی تو
قرآن میں اتنی زیادہ اس چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے، اور پوری جو جتنے مذاہب ہیں، جتنے پیغمبران آئے، ان سب کی جد و جہد اس طاغوتی نظام کے خلاف تھی، وہ چاہے فرعون کا نظام ہو، چاہے نمرود کا ہو، چاہے ان مشرکین اور کفار کا ہو جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے. سب کی جو جنگ تھی وہ اس طاغوت کے نظام کے خلاف تھی، اور وہ طاغوت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور اب تو زیادہ نئی نئی شکلوں میں، نئی نئی طرح سے ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اسے پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہی جو تھے، جب میں نے پہلی بار، کیونکہ میرے ذہن میں تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئر کے ساتھ آپ مسلم کا ورڈ لگائیں، تو وہ اپنے آپ کو کوئر امام کہتے، مطلب یہ شخص اپنے آپ کو اسی طرح اس کا ٹائٹل تھا. تو میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، کیونکہ یہ اپیرنٹلی انہوں نے کچھ ایجوکیشن حاصل کی، ان کے سی وی میں یا بایو پروفائل میں یہ لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، اور اس میں جو حضرت لوط کی قوم ہے، ابھی میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، ویڈیوز ان کی موجود ہیں. تو یہ جو ان کی قوم پہ عذاب آیا، تو اس کے بارے میں یہ جو امام ہے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ امام جو ان پہ عذاب آیا وہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ ایسے بدکاری کرتے تھے، کیونکہ وہ ڈس آنیسٹ تھے اور چوری چکاری اور اس قسم کے کاموں میں ملوث تھے، لہٰذا ان پہ عذاب آیا. تو ورڈس ٹو دیٹ افیکٹ. تو وہ بات مجھے بڑی معیوب لگی کہ قوم لوط پہ عذاب تو مینلی اسی لیے آیا تھا کیونکہ وہ ان حرکتوں میں ملوث تھے. بالکل اسی لیے آیا تھا. اور دیکھیں یہ باتیں اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک تو ان باتوں سے اٹینشن گریب ہوتی ہے، پہلی چیز تو ہر ایک اس کے بارے میں بات کرے گا. پھر جس نے بھی جو صحیح پیغام ہے، قرآن ہے، چیزیں نہیں پڑھی ہوئی تو وہ ڈاؤٹ کا شکار ہو جائے گا. تو شک کے بیج جو ہیں وہ ڈال دیے جائیں تو وہ شک کے بیج پودے بنیں گے، پھر تناور درخت بنیں گے. حالانکہ قرآن میں صاف الفاظ میں یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ قوم لوط جن پہ عذاب آیا وہ کس وجہ سے آیا اور وہ کس گناہ کے مرتکب ہو رہے تھے. یہ جو آپ نے گناہ بتایا وہ سب ان میں تھے، لیکن اصل جو بڑا گناہ تھا سورہ اعراف میں اس کی 80 اور 81 آیات ہیں، اس میں پروردگار عالم صاف بیان کر رہا ہے کہ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے فحاشہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیے، تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو. اور یہ دیکھیں یہ وہ نہیں ہے کہ یہ صرف الفاظ جو ہیں وہ نکال لیے ہوں. پہلی آیت میں فحاشہ کا لفظ استعمال ہوا، جو فحاشہ ہے وہ برائی، بے راہ روی، بدکاری کے مفہوم میں ہی آتا ہے، عربی کا لفظ ہے. اور پھر اس کے بعد الرجال شہوتن، تو رجال مردوں کو کہتے ہیں اور شہوت یعنی مردوں کے پاس شہوت سے جانا. تو یہ بالکل وہی گے جو تو یہاں اللہ تعالیٰ مردوں سے ہی مخاطب ہے. جی مردوں سے مخاطب ہے کیونکہ وہ مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے. تو اسی سے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، 7 آیت میں یہ بیان کیا گیا. اور اس کے بعد کہا بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو. تو یہ دیکھیں میں نے جو کہا نا کہ حد، باؤنڈری، جو حدود سے تجاوز کرے، جو حدود کو توڑے اللہ کی، تو وہ جو ہے اس عذاب کا مستحق ہے. اور اسی لیے اب تو عذاب نہیں آتا اس طرح کے جس طرح ان پہ آیا قوم لوط پہ، یا جس طرح اور قومیں، قوم سمود یا اور قومیں جن پہ کسی پہ آگ کا عذاب آیا، کسی پہ پتھروں کا عذاب آیا، کوئی اسی طرح بس موت ان پہ طاری ہو گئی. تو مختلف طرح کے عذاب آئے. لیکن اب کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد، ان کے رسول بننے کے بعد اور ان کے دنیا میں آنے کے بعد پروردگار عالم نے عذاب کا سلسلہ روک دیا کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں. تو ان کی وجہ سے عذاب کا سلسلہ رک گیا. لیکن ان سے پہلے فزیکل عذاب آتے تھے. اسی لیے اب یہ جو اسلام میں جتنی سخت سزائیں ہیں وہ اسی کی ایک فارم ہے کہ ایسے گناہ سے دور رکھنے کے لیے اور اسے عبرت کا نشان بنانے کے لیے. اور چونکہ ایسا انسان بالکل ہی فاسق و فاجر ہو گیا، اس نے اللہ کی حدود کو توڑ دیا، تو اب اس کو جیسے ایک انسان قتل کر دیتا ہے تو اس کے قتل کیا کا بدلہ
قتل ہی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی حدود کو توڑ دیا کہ جو زندگی پروردگار عالم نے ایک انسان کو دی ہے اور موت دینے کا حق بھی اسی کو ہے، تو اس نے اس حد سے تجاوز کیا، تو اس لیے وہاں موت کی سزا ہے. تو اسی طرح ان جو گناہ کبیرہ میں سے جو ایسے گناہ ہیں اس میں موت کی سزا ہے. تو جتنی بھی حدود نافذ ہونے والی سزائیں ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے، ان کی اصل وجہ یہ ہے. تو یہ تو خاص دھول جھونکنے والی بات ہے، کیونکہ سارے جو سننے والے ہیں اس کے وہ ہیں ہی وہ جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان چیزوں کو سپورٹ کیا جائے. اور اسی دن کے لیے پروردگار عالم نے یہ لکیریں کھینچیں کہ جیسے کہا گیا شراب پی کر یا نجاست کی حالت میں، مختلف جگہوں پہ مختلف ہیں، نماز کے قریب نہ آؤ، کیونکہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. اور تاریخ میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ شراب پی کے نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے. کوفے میں ایسے واقعات ہوئے کہ جو وہاں کا والی کوفہ ہے اس نے نشے میں نماز پڑھائی اور اس میں غلطیاں کی، 2 رکعت کو 4 رکعت، 4 کو 3. بدھ کو جمعہ ہو رہا ہے، یہ جو امیر شام ہے ان کے دور میں یہ ہونا شروع ہو گیا. تو اس طرح اگین پھر سے حدود کو توڑنا، حدود سے تجاوز کرنا. اور یہ اسی لیے پروردگار اعلیٰ نے اس دن کے لیے کہا، کیونکہ نہیں تو یہ چیز عام ہو جائے گی. ابھی تو یہ چیدہ واقعات ہیں نا کہ شراب پی کے آ گئے، اور وہ ایک آج کے دور میں وہ فعل ہے جو انسان چھپا کے کرتا ہے. اگر کوئی شراب پی کے پڑھے بھی نماز تو وہ ظاہر نہیں کرے گا کہ میں نے شراب پی ہوئی ہے. وہ اسی لیے ہے کہ یہ حدود ہیں، اور ان حدود کے متعلق ایک عام فہم سوچ سب کے پاس موجود ہے. یہ چیز عام کی گئی ہے جو کہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، اسے پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اس پہ سوال اٹھاتے ہیں، جو کہ ہر طرح سے اس پہ اگر ہم تفصیلی بحث بھی کریں کہ یہ سب کیوں حرام ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے کہ اتنی زیادہ شدید بیماریاں ہیں جو انہی افعال کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتی ہیں، جو اور کسی طرح سے نہیں ہوتی. یہ ایک چیز ہے جو ہیلتھ کے حساب سے آپ دیکھیں تو نقصان دہ. پھر یہ انسانی نسل کو ختم کرنے کی ایک پوری سازش ہے، جس کا اثر ہمیں اب قوموں میں نظر آ رہا ہے کہ جو برتھ ریٹ ہے وہ کتنا زیادہ گرتا جا رہا ہے. جو فیملی سسٹم ہے، جو اسلام کا دیا ہوا ایک بنیادی یونٹ ہے، بنیادی اکائی ہے جس سے پوری سوسائٹی بنتی ہے، اس سسٹم کو بریک کرنے کی یہ ایک پوری سازش ہے. اور اس کے لیے یہ اپنی پوری قومیں تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے خودکش بمبار ہوتے ہیں نا، تو خودکش بمبار کیا کرتا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا، لیکن میں اس مقصد کو حاصل کروں گا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاؤں گا اور اس کے لیے اپنے سے آغاز کروں گا. تو یہ اس طرح کی قومیں ہیں جو خودکش بمبار ہیں کہ ہمارے پاس تو بھیجتے ہی ہیں ساری یہ آئیڈیالوجیز اور غلط طریقے اور چیزیں تاکہ ہماری نسلوں کو بھی خراب کریں، لیکن انہوں نے اس چیز کا آغاز اپنی نسلوں سے کیا. LGBTQ سب سے زیادہ ویسٹرن معاشروں میں پہلے رائج ہوئی اور انہیں قانون بنایا گیا، انہیں اس طرح رائج کیا گیا، انہیں ایز اے فیملی ایکسیپٹ کیا جانے لگا. تو انہی اور فیملی کا، جیسے میں نے کہا، فیملی کو یونٹ کو ختم کیا جائے، شادیوں کو اس پہ سوالیہ نشان، ضرورت ہی نہیں ہے شادی کی. تو ان سب کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ ان سب کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ جو برتھ ریٹ ہے وہ نیگیٹو میں چلا گیا ہے ان ساری ویسٹرن کنٹریز کا. تو یہ اس کے لیے تیار ہیں. بھائی دیکھیں، برتھ ریٹ کسی بھی قوم کا نیگیٹو میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ قوم کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی. ابھی ساؤتھ کوریا میں اسی طرح نیگیٹو اس میں جانے لگا، کم ہوا. انہوں نے پوری کیمپینز شروع کی، بینیفٹس دینے شروع کیے تاکہ ہماری جو برتھ ریٹ ہے وہ بڑھے، لوگ شادیاں کریں اور بچے پیدا ہوں زیادہ اور برتھ ریٹ بڑھے، جس میں انہیں کامیابی بھی ملی. تو کیوں انہوں نے اتنے زیادہ، انہوں نے تو ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹس دیے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ بینیفٹس دیے. اگر موضوع ہوتا تو میں تفصیل بتاتی کہ کیا بینیفٹس دیے.
لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا برتھ ریٹ بڑھنے لگا. تو وہ کیوں کر رہے ہیں اتنے بینیفٹس, اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کہ ہماری قوم رہے, ساؤتھ کورینز یا کورینز دنیا میں رہیں, ختم نہ ہو جائیں. تو لیکن وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے, اینڈ دے آر فائن ود اٹ. وہ اس کو پمپ کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہی خود کش بمبار کی طرح کہ اپنے سے آغاز کیا کہ ہماری نسلیں چاہے ختم ہو جائیں, ہم الہی نظام کو سے ٹکرانے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کو نابود کرنے کے لیے, ہم خود کو بھی تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ وہ نہیں کر سکتے, نابود انہوں نے ہی ہونا ہے, الہی نظام کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. اور اللہ دنیا میں اپنا نظام قائم کر کے دکھائے گا, اور فتح یاب کر کے دکھائے گا, اور غلبہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور وہی وقت ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ قائم کا ظہور ہو, اور جس کے ذریعے سے جو دنیا ہے اس میں اسلام کا بول بالا ہو, اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو ظاہری طور پہ بھی. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. اب یہی جس آیت کی آپ نے بھی نشاندہی کی اور ترجمہ پڑھا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ مردوں سے مخاطب ہے اور مردوں کی سے پرہیز کرنے کی بات کر رہا ہے نا. تو اب جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی, میں نے پھر جب گوگل کیا تو ایک اور ہیں امام جو کہ اپنے آپ کو اوپنلی گے امام کہتے ہیں, اور وہ یہ ان کا موقف, اب یہ 2018 کی نیوز ہے, بہت کوئی ریسنٹ بھی نہیں ہے. تو جب میں گوگل کر رہی تھی تو ان کا بھی وہ ذکر آیا, اور یہ گے فرینڈلی ماسک بنانا چاہتے ہیں آسٹریلیا میں. تو گے فرینڈلی ماسک دیٹ ویلکمز LGBTQ مسلمس. تو اگر ہم یہ والا اینگل دینا شروع کر دیں گے اپنے مذہب کو, تو پھر جو یوتھ ہے یا وہ لوگ جن کا اتنا ذہن پختہ نہیں ہے, پھر وہ تو بہت آسانی سے اس راہ کی طرف آ جائیں گے. یا چھوٹی چھوٹی ملاوٹ سے, بلرنگ آف لائن سے ایکسیپٹیبلٹی تو بڑھ جائے گی. بالکل. تو میں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا گے فرینڈلی ماسک. یہ میرے لیے بڑی ایک کنفرنٹنگ سی نیوز تھی. تو یہ سب سے پرانی ہو گئی, سب سے پہلی جو پرانی ہوگی, اور سب سے پہلی ماسک یہ محسن ہینڈرکس نے ساؤتھ افریقہ میں بنائی, گے فرینڈلی ماسک ہی ہے وہ. لیکن یہ میلبرن کی بات, یہ اب یہاں بھی وہی بات ہے نا, وہ ایک وبا کی طرح آتا ہے, اور ہر جگہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز شروع ہو. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو باؤنڈریز ہیں انہیں وہ ختم کیا جائے. اچھا, اور یہ جو امام ہے یہ حافظ قرآن بھی ہیں, اور وہ اپنے ان کا باقاعدہ انٹرویو ہے, یہ 2018 کی نیوز ہے ABC کی. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ this mosque is open to everyone who belongs to LGBT community identifying as a Muslim. Muslims جو ہیں وہ والے LGBTQ جو نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, روزے دار بھی ہیں, ان کے لیے اس مسجد کے دروازے کھلے ہیں. تو پھر یہ تو بہت بڑا تصادم ہے. جی, تو یہی وہ تصادم پیدا کرنا چاہتے ہیں, مقصد ان کا یہی ہے. اچھا, ابھی تو دیکھیں آپ جو ہے اس بات پہ بڑی اچنبھے کا شکار ہو رہی ہیں, یو آر شاکڈ آفٹر گوئنگ تھرو دس نیوز. لیکن وہ پورا ایک کام کر رہے ہیں, اور ایسا کام کہ جس کی وجہ سے ایکسیپٹیبلٹی معاشرے میں پیدا کر رہے ہیں. اب ایکسیپٹیبلٹی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو نان مسلمس ہیں ان کے لیے پیدا کریں, یا جو ایتھیسٹ ہیں ان کے لیے پیدا کریں, نہیں, مسلمانوں کے درمیان ایکسیپٹیبلٹی پیدا کریں. کیسے کہ آپ اور میں, ہماری جو جنریشن ہے وہ تو پھر بھی اسے کنڈیم کریے, یا ہم شاکڈ ہو رہے ہیں یا حیرت کا اظہار کریں, ہم سے ایک نسل بعد ہی اور اس سے ایک نسل بعد ان سب نسلوں پہ کام اس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ حیران نہیں ہوں گے, بلکہ دے ول سے کہ ہاں یہ ان کی چوائس ہے, یہ آزادی ہے, اٹس جسٹ اے فریڈم, وہ جیسے بھی چوز کرنا چاہیں. اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کریکولم جو ہے, اس کریکولم میں یہ چیزیں شامل کی جا رہی ہیں, اور اسکولوں میں یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, اور یہ ہر ویسٹرن کنٹری میں چیزیں عام ہیں. اچھا, جو سننے والے ہیں ہمارے پاکستان اور انڈیا کے, وہ یہ سمجھیں کہ نہیں جی بس ویسٹرن کنٹریز میں ہو رہا ہے تو ہم محفوظ ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. جو انڈیا ہے وہاں تو ایکسیپٹ کر ہی لیا گیا ہے یہ میرج کو, اور وہاں پہ لیگلائز ہے اب.
لیکن پاکستان میں بھی جو ایلیٹ کلاس ہے ان میں یہ بیماری اسی طرح پہنچ گئی ہے. کیوں؟ کہ وہاں جو ایلیٹ کلاس ہے یا وہاں جو اچھے اسکول ہیں، سو کالڈ اچھے اسکول، انگلش میڈیم جو بڑے بڑے اسکول ہیں، بڑی بڑی چینز ہیں، وہ تو بس انگریزوں کا گو بننے کا انہیں شوق ہے. جو انگریز کر رہے ہیں یا جو انگریز بک رہے ہیں یا جو ان کی بکواس ہے، وہ سب وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کے اور اسے قبول کرتے ہیں. تو وہ چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ ڈانس پارٹیز ہوں، چاہے وہ ڈرگس ہوں، چاہے وہ الکوہول ہو، چاہے وہ لیو ان ریلیشن شپ ہو، چاہے وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہو، یا چاہے LGBTQ ہو، وہ اسی طرح ایلیٹ کلاس میں اور ان اسکولس میں بھیجا جا رہا ہے اور ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے. اور جو وہاں پہ بھی لوگ پلانٹ کیے جا رہے ہیں یا جو بھی وہاں اسے پروموٹ کرتا ہے اسے فنڈنگ ملتی ہے باقاعدہ. اور اب فیملیز میں، مسلمان فیملیز میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے بچے بچیاں موجود ہیں، اور وہ جو اسے سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں خوب کریئر گروتھ ملتی ہے، انہیں باہر پڑھنے جانے کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، واپس آ کے بنی بنائی سلطنت چلانے کا موقع ملتا ہے. یہ ساری اپرچونیٹیز انہیں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ یہ چیزیں آگے بڑھائیں. تو یہ آگ سب جگہ پھیل رہی ہے اور پوری رفتار سے پھیل رہی ہے. کریکولم کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے. اب آپ کہیں کہ بھئی ہم نے تو اپنے بچوں کو سارے اڈلٹ میڈیا سے اور غلط چیزوں سے دور رکھا ہوا ہے تو وہ محفوظ ہیں. تو وہ محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ کارٹونز کے ذریعے سے یہ کانسیپٹس بہت آرام سے پھیلائے جا رہے ہیں. اچھا، کارٹونز میں صرف یہ نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے کانسیپٹ دکھا دینا. تو ایک کانسیپٹ جب دکھایا جائے اور وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ایکسیپٹ کر لے، لیکن ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جسے اس طرح سے دکھایا جائے کہ جس میں کسی کو وکٹم ظاہر کیا جائے، مظلوم، کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور پیچھے ایسی سیڈ سی میوزک چلائی جائے اور اسے ایسا لونلی دکھایا جائے جس کے ساتھ معاشرہ سارے ظلم کر رہا ہے. ایسے کریکٹرز بنائے جاتے ہیں باقاعدہ اینیمیشنز میں، کارٹونز میں، اور وہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں. تو ان کے دل میں یہ درد جو ہے نا، اس کے یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بیٹھتی جاتی ہیں، تھوڑی 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 کر کے. اب کوئی کہہ نہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں ڈسٹ ہوتی ہے نا، ایک دم یہ نہیں ہوتا کہ پورا ریت کا جو پہاڑ ہے وہ آپ کے گھر میں آ جاتا ہے. نہیں، پارٹیکلز ہوتے ہیں جو شروع میں آپ کو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے، لیکن وہی پارٹیکلز جمع ہوتے 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 پھر آپ کو نظر آتا ہے ایک تہ سی ہے، اور اگر آپ اسے کچھ دن تک صاف نہ کریں تو وہ تہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ایسے ہی کفر کی تہ ہوتی ہے، ایسے ہی الہی نظام کے خلاف سینٹیمنٹس کی تہ ہوتی ہے جو ہمارے بچوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی. ایک یہ چیز. پھر جب بچہ ایسے معاشرے میں جا رہا ہے، جب وہاں پہ دیکھ بھی رہا ہے کہ بھئی 2 فادرز ہیں، جی، ان کی فیملی ہے، 2 مدرس والی فیملی ہے، ان کے بچے ہیں، وہ میڈیا میں دیکھ رہا ہے کہ ہاں ہے، اور اسے بہت زیادہ رومینٹیسائز اور نارملائز کر کے اور ڈرامیٹک وے میں پیش کیا جا رہا ہے، اسے ہیروئک بنا کے. اور پھر جب وہ اسکول جا رہا ہے تو اسے ایسی فیملیز بھی نظر آتی ہیں ارد گرد. ابھی تو چند ہیں کہ جو اس کے ارد گرد ہیں، کہ جس کے اس کا کلاس فیلو ہے جس کے دونوں باپ ہی ہیں، اور کلاس فیلو ہے جس کے دونوں ماں ہی ہیں. لیکن کچھ دنوں بعد یہ تعداد بڑھتی جائے گی، اور چھوٹے بچوں کی جو سائیکی ہوتی ہے نا، ارلی ٹین تک، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سب جیسا بننا چاہتا ہے، اسے ڈفرینٹ ہونا نہیں پسند ہوتا. ہی اور شی وانٹس ٹو بی، اور ہی اور شی بھی اب کویسچنیبل ہے. دیر آر 3rd 4th 5th ٹرمنالوجیز ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں، 5th بھی نہیں، کتنی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ سب ڈاؤٹس کریٹ کرنا، ان سب کے ڈفرینٹ اور آپشنس، اور پھر جب ان کی ایکسیپٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے، اور جب آپ کا بچہ ہے جس کے گھر میں
باپ اور ماں ہے, اور باقی اس کے کلاس میں میں کہوں گی میجورٹی نہیں بھی, لیکن اگر صرف 20% بھی ایسے بچے ہیں جو گے کپل یا لیسبین کپل کے بچے ہیں اور وہ اس کے کلاس فیلوز ہیں, تو وہ پیئر پریشر فیل کرے گا, وہ آڈ مین آؤٹ فیل کرے گا, وہ چاہے گا میں ان کی طرح کیوں نہیں ہوں. اس سے پہلا لیول ہے ایکسیپٹیبلٹی. ایکسیپٹیبلٹی تو آ ہی گئی اگر 20% کا ریشو ہے, یا ایون ایک بھی ایسا ہے, اور جب ٹیچر کہہ رہی ہیں بھائی آپ کو ان کے ساتھ انڈیفرنٹ ہونا چاہیے, آپ کو ان کے ساتھ جی, تو میں سمپیتھائز کرنا چاہیے. ڈے کیئر میں گئی تو وہاں پہ ان بل بورڈس پہ نا فلائر لگایا ہوا پکچرز کے ساتھ, دیر آر آل ٹائپس آف فیملیز. اس میں 2 فادرس کی کارٹون بنا ہوا تھا, ایک کیریکٹر, اور 2 مدرس کا, ایک گرینڈ پیرنٹس کا اور پیرنٹس کا, اور ایک نارمل نیوکلیئر جیسے ایک ٹپیکل فیملی ہوتی ہے وہ تھی. تو وہ اس پہ کیپشن یہ تھا, دیر آر آل ٹائپس آف فیملیز اینڈ آل فیملیز آر ویلکم, ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کے نام پہ. جی, تو یہ چھوٹے بچوں کا ڈے کیئر ہے, وہیں سے شروع ہو رہی ہے. تو اگر یہ جو آپ ایکسیپٹیبلٹی کی بات کر رہی ہیں کہ یہ ہم ایکسیپٹیبلٹی کی لیول پر پہنچ چکے ہیں بہت ساری تعداد, اور ہے میرے گرد جتنے لوگ ہیں وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے, مطلب اب ہم وہ والی لینگویج اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ان کی اپنی مرضی ہے, مطلب اس طرح وہ خود اپنے لیے چوز نہیں کریں گے لیکن اوروں کے لیے وہ یہ کہیں گے ٹھیک ہے, ایچ ٹو دیئر اون. تو پھر کیا کریں, کیا کہیں, پھر کیا کہیں, مطلب کہ ایکسیپٹنس کو, مطلب ایکسیپٹنس ہے تو مطلب کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال سے, مطلب اس سارے ٹاپک کو لے کر آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اب ایکسیپٹیبلٹی آ گئی ہے معاشرے میں, تو پھر اب کیا کریں بھائی, ایکسیپٹیبلٹی تو آگے, تو ہماری لینگویج پھر کیا ہونی چاہیے, کیا ان کو بیٹھ کے سرے عام ان کو برا بھلا کہا جایا کرے, مطلب اس طرح اپنا اظہار بیزاری کریں؟ دیکھیں صرف بات ایکسیپٹیبلٹی کے لیول کی ہوتی نا, اچھا, تو پھر بھی چیزیں اتنی نقصان دہ نہیں تھیں, کیونکہ ایکسیپٹنس تو ہاں یہ تو پہلا لیول ہے. تو اب یہ اسی طرح جیسے شراب اس معاشرے میں عام ہے, جی, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر شرابی ہیں, شرابی ہیں, وہ پی رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے, ہم ان کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہے, تو ہم اپنے بچوں کو بھی دور رکھ رہے ہیں, سو اٹس فائن, ٹھیک ہے, کہتے ہیں لوگ فائن, اٹس ناٹ فائن کہ شراب فائن ہے, لیکن وہ ہیں کر رہے ہیں. اسی طرح اگر اس لیول تک بھی ہوتی یہ چیز تو ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن یہ تو فرسٹ لیول ہے. اس سے آگے کا لیول کیا ہے کہ ہمارے بچے ٹارگٹ ہیں ٹو گیٹ ٹرانسفارم انٹو ٹرانسجینڈر, انٹو LGBTQ, وہ جتنے سارے ان کے وہ ہیں لیسبین, گے, اور جو بھی وہ کیٹیگری چوز کرنا چاہیں, کیسے کہ وہ سب سے زیادہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ وہ کیا ہیں, وہ مرد بھی نہیں ہے, وہ عورت بھی نہیں ہے, وہ کیا, یہ آئیڈینٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ بچے کی آئیڈینٹی کو مشکوک کر دیا کہ میں کیا ہوں. اور جب میرے ساتھ کے جو کلاس میٹس ہیں یا بکس میں کسی اس کے لیے دے یوز ہو رہا ہے, تو میں تھوڑے دنوں کے بعد, یہ انکول ہے کہ آپ ہی اور شی یوز کریں, تو وہ دے صرف کول ہونے کے لیے استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. اب اور یہ ہمیں باقاعدہ یونیورسٹی آف میلبرن میں جب سائیکالوجی پڑھا رہے ہیں تو اس میں جتنے پلرز بتائے گئے سائیکالوجی میں, تو اس میں آئیڈینٹی کے بارے میں بتایا گیا, اور ساتھ بتایا گیا کہ جتنے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سارے جو بچے ہیں, اور جب تب تک کہ جب تک وہ ایڈولیسنس تک پہنچ رہے ہیں اور ٹین ایج ہیں یا لیٹ ٹین ایج ہیں یا ارلی 20s میں ہیں, تو وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتے ہیں. تو بس دیٹس دا بیسٹ ٹائم کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے, ان کی آئیڈینٹی پہ حملہ کیا جائے, اس میں اور ڈاؤٹس ڈالے جائیں تاکہ وہ شیک ہو جائے. اب شیک ہونے کے بعد کیا ہوگا, وہ اپنی آئیڈینٹی پہ کویسچن کرنے لگے گا, میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں. صرف جب وہ ان سے مکس اپ ہو رہا ہے تو اسے لگے گا کہ ٹھیک ہے میں لڑکوں سے بھی وہی ریلیشن شپ رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں, اور لڑکیوں سے بھی رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں. تو انہوں نے اس کے لیے بھی ایک رکھا ہوا ہے کہ جی بائی سیکچوئل بھی ہے, اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان میں سے وہ چوز کر سکتا ہے. اچھا, اب صرف بات یہاں تک نہیں ہے,
اس سے بھی ایک لیول بات آگے بڑھ گئی کہ آپ کا بچہ صرف یہ نہیں بنے گا، اب کیا بنے گا کہ جو ہم یہاں اسکولس میں باقاعدہ پہلے امریکہ کینیڈا اور یورپ میں شروع ہوا، وہ اب آسٹریلیا میں بھی وبا پہنچ گئی ہے. یہاں ذرا دیر سے پہنچتی ہے لیکن آ جاتی ہے. تو وہ کیا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے کیٹ، جی لڑکے کہہ رہے ہیں آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے ڈاگ، کہ میں آج سے بلی ہوں، میں آئی فیل لائک کہ میں بلی ہوں، جی تو مجھے بلی ہی کی طرح ٹریٹ کیا جائے، مجھے بلی ہی سمجھا جائے، بلی پکارا جائے. اور یہ کوئی جوک نہیں ہے، جو سننے والے ہوں وہ شاید ہنسیں گے یا حیران رہ جائیں گے، یہ چیزیں باقاعدہ ہو رہی ہیں. اسکول میں اناؤنس ہو جاتا ہے کہ یہ آج سے جی بلی ہے، اس کی یہ آئیڈینٹی ہے، شی از اے کیٹ ناؤ، اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے. باقاعدہ نیوز پیپر میں نیوز آئی کہ ایک لڑکی نے شور مچا دیا کہ یہ لڑکا میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. تو اس میں ایسی کیا بات ہے بھائی کہ نیوز میں آئے؟ تو پڑھا تو لگا شاید مسلم لڑکی ہوگی کہ اس نے کہا یہ لڑکا میرے ساتھ آ کے کیوں بیٹھا؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ لڑکا میری دم پہ آ کے بیٹھ گیا. تو اس نے اس پہ شور مچا دیا. اور باقاعدہ انسٹاگرام پہ انفلوئنسرس موجود ہیں جو لڑکیاں ہیں اور وہ بلی بنی ہوئی ہیں، ان کی لیش ہے، ان کی طرح طرح کی دم ہیں، طرح طرح کے کان ہیں. اور ایک انفلوئنسر ہے جو کپل کی طرح ہے، اس کا جو بوائے فرینڈ ہے وہ ایسٹروناٹ ہے باقاعدہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں اسے پوری آزادی دیتا ہوں کہ یہ جیسے بھی کہے، ہی الاؤز می ٹو ایٹ آن دا ٹیبل. تو یہ کلچر جو ہے اس کو لایا جا رہا ہے، یعنی اتنی طرح کی ورائٹی ہے کہ بچہ اتنا کنفیوز ہو جائے تو وہ کچھ نہ کچھ تو ایک طرف جائے گا، یا کم از کم کنفیوز ہی ہو جائے تو وہ کامیاب ہے، یا اس سے نچلا لیول ایکسیپٹنس آ جائے تو بھی وہ کامیاب ہے. تو اس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں. اور لڑکے جو ہیں وہ ایز اے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ایز اے ڈاگ اپنے آپ کو. لیکن اگر پیرنٹس رسپیکٹفلی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ آپ کا یہ آئیڈینٹی ہے یا آپ اس طرف نہیں جائیں گے، وہ یہ ان کا طریقہ ہے، آپ ان کو یہ پوری ایک جنگ ہے. اور اس میں ضروری ہے کہ پیرنٹس اس چیز کو سیریسلی لیں، اس سوسائٹی میں ان چیزوں کو سیریسلی لیا جائے، اور بہت شروع سے، بہت بیسک لیول سے ان چیزوں کو آپ اپنے بچوں کے ذہن میں پینیٹریٹ کر دیں، بٹھا دیں کہ اس کی کیا آئیڈینٹی ہے. جتنا آپ اپنے بچے کی، آپ نے پوچھا نا کہ سولوشن کیا ہے یا اس سسٹم کے اس میں ہم کیا کریں، کیا ہم ایکسیپٹ کر لیں یا کیا وہ کریں. تو دیکھیں، ایک تو وہ ظاہراً ہے کہ جب ہمیں اتنا جبر ہو جائے کہ تقیہ کرنا پڑے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ان کی آئیڈینٹی کو اسٹرانگ بنائیں. وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ لڑکا کیا ہے، کہ آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے مسلم بوائے اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. پرائڈ بہت ضروری ہے اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ اٹیچ کرنا. لیکن اس پرائڈ میں ایک نقصان کہہ لیں یا اس کا ایک آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، ایسے لوگوں کو اگر آپ حقیر سمجھ رہے ہیں سو اٹس فائن. کیوں جو الہی نظام کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ حقیر ہے، کیونکہ اللہ اسے حقیر سمجھ رہا ہے. آپ اپنے آپ کو اپنی ایمان کی بنا پر پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، یا وہ پرائڈ ایمان کے لیے ہے، وہ اس لیے نہیں ہے. اور ان چیزوں کو بھی آہستہ آہستہ بچوں کو بتایا جا سکتا ہے بعد میں لیٹر لیولز پہ، کہ کیسے آپ کسی ایسے کو انفلوئنس کر کے صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں. تو اٹس فائن کہ اگر پرائڈ فیل ہو رہا ہے، پرائڈ دینا ضروری ہے، وہی آئیڈینٹی کا دفاع کرے گا. لڑکیاں یہ کہیں کہ آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے مسلم گرل اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. یہ پرائڈ ان کی حفاظت کرے گا، یہ دینا. اور یہ بہت بیسک لیول سے، جب بچہ گود میں ہے اس ٹائم سے یہ چیزیں دینا. وہ دے دیں آپ انہیں پرائڈ، اور وہ ٹھیک ہے، آپ نے ان کی پرورش بھی اس انداز میں کی کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اسی سسٹم کا حصہ بنیں گے، یہی کام کریں گے. کالیگز ایسے ہوں گے جو اس بیک گراؤنڈ سے آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو پرائڈ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن پھر اس میں یہ پہلو بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے کالیگز کی
کہ اسے رسپیکٹفلی بھی ڈیل کرنا ہے چاہے وہ ایسے ہوں. وہ رسپیکٹفلی نہیں, آپ نے بچے کو پھر یہ سکھانا ہوتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں یا ڈفرینٹ سیٹنگس میں آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے, کیسے بیہیو کرنا ہے. تو وہ ضروری نہیں ہے یو ڈونٹ نیڈ ٹو بلیو ان اٹ, ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے بلیو کا حصہ ہو. بالکل. تو آپ اسے سکھا سکتے ہیں, وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے, وہ لیٹر لیولس کی بات ہے. لیکن پہلے آپ نے, جیسے بالکل یہاں مثال ہے کہ جیسے شراب ہے, تو شرابی ہے اگر آپ کا کولیگ, تو آپ اس سے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں, ڈیلنگ کرتے ہیں وہ, لیکن اتنے دوستانے رکھنا, یہ ہم نے ایک اور موضوع بھی کیا تھا. اور اسے قرآن میں جا بجا آیتیں موجود ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, کفار کو دوست نہ بناؤ, اور کنڈیم کیا گیا. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ تاکہ آپ کی باؤنڈریز کے اندر نہ گھسیں, آپ کے بلیفس پہ حملہ آور نہ ہو. تو ٹھیک ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ آپ نے, وہ ٹھیک ہے کہ وہ انسانیت سے گرا ہوا ہی انسان ہے, لیکن آپ نے بس ڈیل کیا اس سے, جیسے آپ نے ایک شرابی سے کیا. آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے, لیکن آپ اس شراب پینے کی عادت کو قابل نفرت سمجھتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں. یہ چیز اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنا بہت ضروری ہے. ہاں, لیکن یہ بہت ہی نازک سا پہلو ہے. آئی تھنک یہ بہت بعد میں آتا ہے. پہلے یہ کہ اپنے بچوں میں اس بات کی پرائڈ اور وہ جو فخر ہے, جی پرائڈ, اور بچوں بعد میں تب آتا ہے جب وہ اسکول گوئنگ ہوں. اور یہ ایسے معاشروں میں مشکل نہیں ہے. ہم ایسے معاشروں میں بچے رہے ہیں جہاں شیعہ ہونا بتانا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. معیوب کیا, جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس میں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ بھائی یہ ہماری حقیقت ہے, یہ اسلام کی حقیقت ہے, لیکن آپ نے یہ جا کے بات باہر نہیں کرنی, یہ رہنا ہے. تو وہ جب آپ بچوں کو سکھاتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو, ہم سعودی عرب میں 9 سال رہے اور ان کو وہاں پہ ہی اپنی آئیڈینٹی دی اور انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا, اور کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ انہوں نے جا کے باہر ایسی باتیں کی ہوں. تو یہ تو چھوٹے بچے ہو گئے نا, آپ ان کا ذہن ذرا آسانی سے مولڈ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے ایک بات کی, انسانیت سے گری ہوئی انسانیت سے گرے ہوئے انسان, تو یہ نا تھوڑا ہارش ہے, خاص طور پہ یہاں پہ جو یوتھ ہے, جو یہیں پیدا ہوئے ہیں بچے, اب وہ یونیورسٹی گوئنگ ہو گئے ہیں. میں اس یوتھ کیٹیگری کی بات کر رہی ہوں. میرے ذہن میں ان کا ڈائلاگ خود آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ دس از ریئلی ججمنٹل, دس از ریئلی ہارش. بہت سارے ایسے لوگ جو یہیں کے لوکلز ہیں, وہ بہت اچھے انسان بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, اور آپ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانیت سے گرے ہوئے انسان ہیں. تو پھر کیا کہیں گے ماں باپ ایسے یونیورسٹی گوئنگ بچوں کو؟ ہاں, تو دیکھیں ہر ایک کو ایک ہی درس نہیں دیا جا سکتا, یا ہر بیمار کو ایک دوا نہیں دی جا سکتی. یہ میں نے باتیں وہ کی جہاں آپ تربیت ابھی کر رہے ہیں. یہ وہ بات ہے جس کی تربیت نہیں ہوئی, وہ آ کے آپ کو کنفرنٹ کر رہا ہے, تو اس سے آپ یہ نہیں بات کریں گے, اس سے آپ ذرا پچھلے لیول سے بات شروع کریں گے اور اسے یہ سمجھائیں گے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو ہر ایک انسان نہیں ہے, پہلے آدمی ہے, آدم کی اولاد ہے. جیسے اب یہاں پہ انہی کا ڈائلاگ انہی کے خلاف استعمال کرنا, وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کوئی خاص مخلوق نہیں ہے, انسان تو بس ایک اسپیشی ہے کہ جو باقی جانوروں کی طرح ہے, وہ تو بندر کی اولاد ہے اور ان کے اس میں سے آئے ہیں, اینسسٹرز تو وہ تھے, اور ایوولوشن کی جو تھیوری ہے اس کے حساب سے. تو جیسے کوئی اور جانور ہیں یا جیسے کوئی اور نو ہیں, اسی طرح یہ بھی ایک نو ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہیں, لیکن وہ اپنے کردار سے, اپنے اچھے کاموں سے, اپنے ایک پاتھ وے سلیکٹ کرنے کی وجہ سے, ایک پرٹیکولر پاتھ وے سلیکٹ کرنے کی وجہ سے آدمی انسان بنتا ہے, ورنہ وہ جانور ہی ہے. یہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, انہی کے اس سے لیا جائے نا پہلے ڈائلاگ, یہ تو جانور ہی کی کیٹیگری میں لاتے ہیں. مین از اے سوشل اینیمل, تو مین از اے سوشل اینیمل, ٹیک دیئر ڈیفینیشن اینڈ اسٹارٹ فرام دیئر, ٹھیک ہے. تو ہم نے جب کہا انسانیت سے گرا ہوا انسان, تو اس پہ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ بھائی انسانیت سے گرا ہوا انسان جانور ہی ہوا, تو جانور تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل.
تو یہ چیزیں مطلب یہ ڈائلاگ اس طرح سے سٹارٹ کرنا اور پھر یہاں سے لے کر چلنا، اور پھر وہ کیا کیریکٹرسٹکس ہیں کہ جو آدمی کو انسان بناتی ہیں، اور اس میں کچھ کامن گراؤنڈس ہیں جو آج بھی ہر ایک ایکسیپٹ کرتا ہے کہ وہ کون کون سی کوالٹیز ہیں جو انسان میں ہونی چاہیے، تو وہ انسان بنتا ہے. اور وہ پھر جا کے ڈائلاگ پھر توحید سے جا کے ملے گا کہ جو سب سے پہلا حق ہے کسی بھی انسان پہ، کیا ہر چرند پہ، پرند پہ، نباتات پہ، جمادات پہ، چاہے جو بھی پروردگار عالم نے جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں جو بھی تخلیق کیا، تو سب سے پہلا حق ان پہ یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کی توحید کو ایکسیپٹ کریں. اور اس کو بہت آسان مثال سے، ظاہر ہے کہ پورے تو ڈیبیٹ میں آپ کو نہیں بتائے لیکن چیدہ چیدہ پوائنٹ بتا رہی ہوں کہ جب آپ پیرنٹس کے حق سے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی پیرنٹس جب پیدا کرتے ہیں تو ان کا ایک حق ہے نا، آپ کو اتنی مشکل سے پالتے ہیں، پوستے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ تو اس سے سپیریئر ہے پروردگار عالم اللہ، تو اس کا حق نہیں ہوگا کیا؟ تو اس کا ہی حق جو نگیٹ کر دے، اس کے اخلاق گنواتے ہیں نا یہاں پہ لوگ بڑے مروب ہوتے ہیں انگریزوں کے اخلاق سے، دوہرے ہوئے چلے جاتے ہیں، ارے یہ تو ان کا اخلاق، حالانکہ سب دھوکہ ہے، سب یہ سامنے کی دکھانے کی لیپا پوتی ہے. کیوں کہ کوئی بہت با اخلاق ہو لیکن وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر بد اخلاق ہے، آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ با اخلاق ہے؟ آپ کہیں گے یہ ہپوکریٹ ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں کر رہا ہے، جہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں کر رہا. تو ماں باپ سے بڑا حق اس کا ہے کہ جس نے تخلیق دی، خلق کیا، جو خالق ہے، جو مالک ہے. ماں باپ کو بھی جو روٹی دینے والا ہے وہ پروردگار عالم ہے، تو جو اس کا حق ہی نگیٹ کر دے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں لائی جاتی ہیں، اور اسی لیے میں نے کہا جتنا پہلے سے اس پہ کام شروع کر دیں گے اتنا آسان ہوگا. جیسے کہ بہت ایک محسوس مثال میں آپ کو دوں کہ یہاں پہ کزن میرج کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہسٹری اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انہی انگریزوں کے ہاں کزن میرج عام تھی. 18 سینچری تک، 19 سینچری کے شروع تک خود کوئن وکٹوریہ کی شادی اپنے فرسٹ کزن سے ہوئی تھی، جو ان کی مہان کوئن وکٹوریہ ہیں جن کے سب نغمے گارے ہوتے ہیں، تو وہ کزن میرج تھی. تو اس پہ کیوں نہیں ہائے ہائے کرتے؟ اور یہ تو اتنے زیادہ بدقماش تھے کہ کزن میرج تو ظاہر ہے کہ حلال ہے، جائز ہے. یہ تو بہن بھائیوں کی شادیاں ان کے کلچرز میں، ان کی ایلیٹ کلاس میں اور ان کے رائل فیملیز میں عام تھیں، اپنے حکومتوں کو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کو ایک طرح رکھنے کے لیے. اور اس کی وجہ سے کتنی ان کی اب نارمل اولادیں پیدا ہوتی تھیں، مگر اس کے باوجود وہ اسے ترک نہیں کرتے تھے، اور بہن بھائیوں کا ریلیشن شپ جو ہے غلط وہ چلتا رہتا تھا. تو یہ ان کی ہسٹری ہے. تو علم کی بنا پہ بات کریں، نالج کی بنا پہ، یہ آ کے بحث جو کرنے لگتی ہے یوتھ، علم کیا ہے، نالج کیا ہے، پہلے پڑھیں، اسٹڈی کریں، ہسٹری پڑھیں تو خود ہی آنکھیں کھل جائیں گی. تو پہلی تو یہ چیز انہیں بتانے کی اسی میں کزن میرج میں. اور یہ چیز مسئلہ کیوں بنتی ہے، اصل وجہ کیا ہے، خاص طور پہ ہمارے مسلمان فیملیز میں ہمارے بچے کیوں اسے معیوب سمجھنے لگتے ہیں؟ ایک تو وہی پیئر پریشر اور یہ سب، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے، بیسک پرابلم، کہ ہم لوگ شروع میں چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے. بچے کا جو ذہن ہے وہ ایک بلینک سلیٹ کی طرح، بورڈ کی طرح ہوتا ہے، جو اس پہ پہلی تحریر لکھ دے گا وہ وہاں ثبت ہو جائے گی. تو اگر آپ نے پہلی تحریر آپ نے نہیں لکھی تو آپ نے کھلا گراؤنڈ چھوڑ دیا کہ اب اس کے ٹیچرز لکھیں، اس کے پرنسپل لکھیں، اس کے پیئرس لکھیں، جو آئے لکھ دے. دیوار ہے گلی کی، جو بھی چاہ کے وال چاکنگ کر دے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ بات آپ نے بہت آسانی سے پہلے بتا دی، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا بہت چھوٹی عمر میں، جب وہ پریپ سے بھی پہلے کنڈر گارڈن میں یہاں جانے کی عمر میں، تو صبح بریک فاسٹ ٹیبل پہ اور اسی طرح ایک بات شروع کی، اور میں نے کہا کہ بھائی یہاں کے یہ تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے کزن میرج کو، کتنی بری بات ہے، کتنی غلط بات ہے.
ہمارے ہاں تو کزن میرج بہت اچھی سمجھی جاتی ہے. اور ہاں کسی وجہ سے نہیں ہو تو نہ ہو, یا اگر کسی وجہ سے پرابلمس آ رہی ہوں تو نہیں کی جائے, لیکن غلط نہیں ہے یا اسے برا نہیں سمجھا جائے. خود کتنے ہی امام ہیں, ان کی اولادوں میں کزن میرج ہوئی. خود امام علی نے اپنی اولادوں کی کزن میرج کی. خود رسول اللہ نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اپنے سیکنڈ کزن سے, یا رشتہ دار جو اس طرح ہی کزن تھے ان کے, جو ان کے تو فرسٹ کزن تھے ان کے والد کے, ان سے ان کی شادی کی. اور پھر اپنی بیٹیوں کی شادیاں فرسٹ کزن سے کی. تو ہمارے ہاں تو یہ اچھی بات ہے کہ جب اگر کفو مل رہا ہے, اس کا پارٹنر اس میں مل رہا ہے, تو اس کے ساتھ شادی کی جائے. کتنی اس میں آسانیاں ہیں کہ پہلے سے جانتے ہیں, ان کا اور ان کا بیک گراؤنڈ سیم ہے, وہ اس کو اسی طرح محبت کرتے ہیں, اس کے پیرنٹس بھی جیسے آپ کے پیرنٹس کرتے ہیں, کیونکہ وہ اسی فیملی کا حصہ ہیں. آپ شروع سے ان کو جانتے ہیں, آپ کو ہر بات اندر باہر کی پتہ ہے. تو وہ سارے پازیٹیو آسپیکٹس آپ نے اس کے مائنڈ میں انگریو کر دیے بچپن میں ہی. اب وہ جہاں بھی جائے گا سنتا رہے, وہ کتنی برائی, اس پہ فرق نہیں پڑے گا. تو یہ بتائیں کہ جن کی یہاں تو تحریر کی جا چکی ہے اور معاشرے نے تحریر کر دی ہے, تو ان کے لیے کیا کریں خاص طور پہ, کیونکہ ہمارے موضوع سے واپس اگر ہم ربط کریں, جو اور یہ میں دیکھتی بھی ہوں جو لوگ اس راستے پہ چل چکے ہیں LGBTI کے, اور وہ اس سے آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں ہماری مسلم کمیونٹی میں, اور ہیں ایسے لوگ جن سے جو میں اپنے کام کے تھرو انٹریکٹ کر چکی ہوں ہماری فیملیز میں, مسلمان فیملیز میں, مومنین کے درمیان بھی ایسے پیرنٹس سے میں انٹریکٹ کر چکی ہوں جن کے بچے اس راہ پہ چل چکے ہیں, اور وہ بہت شدید پریشان ہیں, اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ متنفر ہو چکے ہیں اپنے بچوں سے. کچھ لوگوں نے اپنے بچوں پہ تشدد کیا, بچے تو نہیں رہے, اب وہ یوتھ بن چکی ہیں. تو اب کیا کیا جائے ان کے لیے, کیا, کیونکہ نفرت کے بیج بونا تو بہت آسان ہے, اس سے واپسی کا راستہ نہیں آئے گا. تو کس طرح سے اس کو ہینڈل دیکھیں, اس کو بہت ٹیکسفلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس خود ایسے آتے ہیں پیشنٹس جو اس چیز سے گزر رہے ہیں, ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں جو اسی جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہیں, کہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, وہ کبھی کچھ کہتے ہیں میں یہ ہوں, کبھی وہ ہوں. اور یہاں پہ بڑی انکریجمنٹ مل رہی ہوتی ہے, بہت سپورٹ گروپس ہیں, اسکولس میں باقاعدہ ان کو ٹارگٹ کر کے آؤ آؤ پیار پچکار کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جب وہ آن لائن جاتے ہیں تو ان کو بہت ہیٹ ملتا ہے اسلامک کلچر سے, کمیونٹیز سے. تو وہ ان کو ایک اور وجہ مل جاتی ہے اسلام کو برا کہنے یا یوز کرنے کے لیے, کہ یہ تو ہم ایکسیپٹ نہیں کرے. تو بہت ٹیکفلی لے کے چلنے کی ضرورت ہے, اور ان سب کو ضروری ہے کہ وہ ایکسپرٹس جو ہیں جو اس نیش میں کام کر رہے ہیں, کہ وہ اس مینٹل ہیلتھ سائیکالوجی کے ایکسپرٹس ہوں, کاؤنسلنگ کے ایکسپرٹ ہوں, ساتھ وہ اسلامک آئیڈیالوجی کے ایکسپرٹ ہوں. وہ اس چیز کو, جیسے آپ کے بچے کو اگر بیماری ہو جاتی ہے, کینسر ہو جاتا ہے, یہ کینسر سے بھی بری بیماری ہے, تو آپ خود گھر میں ٹریٹ کرتے ہیں, یا آپ اسے مارتے ہیں, یا آپ اسے کھانا بند کر دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں اگر اسے کینسر ہو جاتا ہے تو, چاہے اسے اپنی بری عادت ہی کی وجہ سے ہو. ایک بچہ, اس اسموکنگ کی عادت ہے, یوتھ کا ہے, اس سے اسموکنگ, اب تو ویپس اتنے عام ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کریں, اب اگر اس کی وجہ سے اسے کینسر ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ان میں سے کوئی کام نہیں کریں گے جو آپ فرسٹریشن میں آ کے کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے نا, ایکسپرٹ کے پاس. تو یہ بھی ایک ڈیزیز کی طرح ہے کہ جو ان کے اندر ڈال دی گئی ہے ان کے ذہن میں, تو اس کا علاج کی ضرورت ہے. تو اس کے علاج کے لیے اس کا ایکسپرٹ ڈھونڈیں, اور اس کے زیر علاج جب رہیں گے, تو میرے پاس ایسی سکسیس سٹوریز ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے 1.5-2 سال کام کیا. یعنی اتنا لمبا عرصہ آپ نے کام کروانا ہے ایکسپرٹ کے ساتھ. جو چیز اتنے سالوں میں انگریو ہوئی ہے, اسے مٹانے کے لیے 1-2 سٹنگ سے کچھ نہیں ہوگا. لوگ نہیں لمبا کرتے, انہیں تو 1-2 سیشن ہی, وہی بہت مہنگے ہیں بھائی, یہ تو بہت زیادہ ہے, اور وہ ہے. جو جسمانی علاج ہوتا ہے, کینسر کا علاج سستا ہے,
کتنا مہنگا ہے, یہ تو اس سے بڑی بیماری ہے اور مشکل ہے. بالکل. اس میں تو کاٹ کے آپ نے حصہ الگ کر دیا ایک سرجری کے ذریعے اور دوائیں دیں, دواؤں نے اثر کر لیا. یہاں تو پوری سوچ کو, آئیڈیالوجی کو بدل کے رکھنا ہے, مٹانا ہے اور پھر نئی تحریر کرنی ہے. تو ایسی سکسیس سٹوریز ہیں کہ 1.5-2 سال انہوں نے میرے ساتھ کام کیا اینڈ ناؤ دے آر فائن. وہ اب اپنے آپ کو وہی اپنے بایولوجیکل جو جینڈر ہے اس سے ہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو اس کے لیے اور میں نے بھی جو طریقہ کار ہے بہت صبر سے ان کے ساتھ چلی. پہلے ان کے ساتھ ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ کیا, ان کا ٹرسٹ جیتا. ان کو ایز اے اسلامک اسکالر آتے ہی نہیں, میں نے اپنے آپ کو وہ کیا کہ بھائی میں تو اسلامک اسکالر ہوں اور یہ تو تم نے حرام کاری کر دی اور بالکل غلط ہے اور یہ ہے. تو آپ نے ہمدردی کا ایک رویہ, میں نے اپنا وہ رول جو ایز اے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر ہے اس رول میں ان کے ساتھ آئی اور پہلے ان کی بات سنی. اور پھر جو وہاں پہ جو گیپس تھے ان گیپس کو ایڈریس کیا. پھر جہاں جہاں ڈاؤٹس تھے ان ڈاؤٹس کو ایڈریس کیا. پھر ان کو ایک ایسے میوچل گراؤنڈ پہ لے کے آئی کہ جہاں پہ وہ میری بات سن سکیں, کر سکیں. تو ایک بڑا جرنی ہے جس پہ لے کر چلنا پڑتا ہے. تو یہ آسان یہ کرنے کا آسان بالکل نہیں ہے, اوور نائٹ نہیں ہوگا. اوور نائٹ نہیں, بالکل جیسے کینسر کا علاج آسان نہیں ہے, اوور نائٹ نہیں ہوگا. بہت اس طویل سفر ہے کہ کیمو تھراپی کرنی پڑتی ہے, ہر چیز, نئے بلڈ سیلز بنتے ہیں, پرانے بلڈ سیلز ختم ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی پروسیجر ہے. لیکن ساتھ ہی ان پیرنٹس کو یا وہ فیملیز جن کے گھر میں کوئی اس روش پہ چل پڑا ان کو بھی بہت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. انہوں نے وہ بہت ٹف ٹائم ڈیل کرتے ہیں. تو ان کا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے فرسٹریشن اسی بچے پہ نکلتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں کیا, اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں یا شیمنگ کرتے ہیں اس کی, جو کہ آئیڈیل نہیں ہے کسی بھی طور سے. میرے خیال سے ہم نے کافی گفتگو کی ہے اس موضوع پہ, اور ہو سکتا ہے اور سوالات بعد میں آئیں تو پھر ہم اس موضوع کو کسی اور موڑ پہ کنٹینیو کریں گے. ضرور. آپ نے بہت رہنمائی کی, آپ کے وقت کا شکریہ, اور ہم آپ کا بھی شکریہ. یہی ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ.